على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت رسول خدا کے سلسلے میں اس سال کی 8ویں گفتگو ہے اور سیرت کے عنوان پر آج 20ویں تقریر ہے. اور جیسا کہ گزشتہ تقریر میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اب ہم سیرت رسول کے ایک انتہائی اہم موڑ پہ آ چکے ہیں اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب پروردگار عالم اپنے حبیب کو یہ حکم دینے والا ہے کہ تمہیں نبوت کا اعلان کر کے فرائض نبوت کو ادا کرنا ہے. سورہ مبارکہ ضحیٰ کی مسلسل 3 آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی زندگی کے 3 اہم واقعات کا تذکرہ کیا. علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب کیا میں نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا کہ اس کے بعد پناہ دی. یہ ولادت رسول سے لے کر 25ویں سال تک پیغمبر اسلام کی زندگی کا تذکرہ ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور اے میرے حبیب اس کے بعد کیا تم غربت کی، پریشانی کی اور تنگدستی کی زندگی نہیں گزار رہے تھے کہ ہم نے تمہیں خدیجہ کی دولت عطا کر کے غنی کر دیا. یہ پیغمبر اسلام کی عمر کے 25ویں سال سے 40ویں سال کا مرحلہ، اور اس کے بعد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے ہمارے حبیب تم بے نام و نشان تھے. اس وقت تک دنیا تمہیں نہیں پہچانتی تھی، اس وقت تک دنیا نے تمہاری معرفت حاصل نہیں کی تھی، بس ہم نے تمام دنیا کے سامنے تمہاری معرفت کروائی. یہ 40ویں سال اعلان نبوت سے لے کر 63ویں سال تک کا تذکرہ. تو اللہ کے رسول کی زندگی کے یہ 3 مرحلے قرآن کریم نے بیان کیے، اور اب ہم اس تیسرے اور آخری مرحلے میں جا رہے ہیں جو در حقیقت سیرت رسول کا اہم ترین مرحلہ ہے. پچھلی تقریر تک یہ اس سلسلے کی 19ویں تقریر تھی. پیغمبر اسلام کی زندگی کے پہلے 40 سال کے ان واقعات کا تذکرہ ہو گیا تھا کہ جن کا تعلق اعلان نبوت سے پہلے کے حالات سے ہے. آئیے ایک مرتبہ اس طویل سلسلے کو سننے والوں کی آسانی کے لیے مختصراً سیرت رسول کا خلاصہ کر لیں. 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل، یعنی وہ سال کے جس سال ابرہہ نے مکے پہ حملہ کیا، ولادت رسول کا سال قرار پاتا ہے. اور اس تاریخ سے 6 مہینے پہلے پیغمبر اسلام کے والد حضرت عبداللہ مدینے میں انتقال کر چکے ہیں. سن 1 عام الفیل میں پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی، یعنی ظاہر ہوئے اس دنیا میں. ولادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد مکے سے پیغمبر اسلام کو حلیمہ سعدیہ کے قبیلے بنی سعد میں بھیج دیا گیا. 5 سال تک پیغمبر اسلام اس قبیلے میں رہے. 5ویں سال واپس آئے اور 1 سال اپنی والدہ جناب آمنہ کے ساتھ رہے. پیغمبر کی عمر مبارک 6 سال ہے جب جناب آمنہ کا انتقال مدینے اور مکے کے درمیان ابوا کے مقام پہ ہوا. پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کا 7واں سال ہے جب مسلسل 3-4 واقعات پیش آئے. 7واں سال وہ ہے کہ جب بڑی تعداد میں عیسائی راہبوں، نجومیوں اور کاہنوں نے مکے والوں کو آ کر پیغمبر اسلام کے بارے میں بتایا، اگرچہ بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہی 7واں سال وہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی تو حضرت ابو طالب جوفا کے مقام پر جو غدیر خم سے ملا ہوا ایک میدان ہے، پیغمبر اسلام کو ایک عیسائی راہب کے ہاں لے کے گئے اور اس نے حضرت ابو طالب کو خاص نصیحت کی. یہ 7واں ہی سال وہ ہے کہ جب مکے میں بارش نہیں ہوئی تھی اور حضرت عبد المطلب نے پیغمبر اسلام کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی تو بارش ہوئی.
اور یہی 7واں سال وہ ہے جب حضرت عبد المطلب ایک کام سے یمن کے حاکم کے پاس گئے تھے اور اس نے حضرت عبد المطلب کو پیغمبر اسلام کے بارے میں نبوت اور رسالت کی بشارت دی اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں گھوڑا، ایک تلوار اور ایک ڈھال کو بھجوایا۔ پیغمبر اسلام کی عمر مزید 1 سال بڑھتی ہے، 8واں سال ہے پیغمبر اسلام کا کہ حضرت عبد المطلب کا 120 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا۔ پیغمبر اسلام کی عمر 9 سال ہے جب بعض روایات کے مطابق پہلی مرتبہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ بصرے پر ایک سفر تجارت میں جاتے ہیں۔ یہ بصرہ عراق والا بصرہ نہیں ہے بلکہ شام کا ایک علاقہ۔ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 12 سال کی ہے جب حضرت ابو طالب کے ساتھ دوسری مرتبہ شام کے سفر پہ جاتے ہیں اور اسی سفر میں بحیرہ نام کا ایک راہب ملتا جو خاندان بنی ہاشم کو بلکہ سارے مکے والوں کو پیغمبر اسلام کی رسالت کے بارے میں بشارتاً بیان کرتا۔ پیغمبر اسلام کی عمر 12 سال سے 20 سال تک پہنچے، اس دوران پیغمبر اسلام نے بکریاں چرانے کا وہ مشغلہ اختیار کیا جو ہر نبی نے اپنی سنت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس عرصے میں پیغمبر اسلام حضرت ابو طالب کے گھر میں رہتے ہوئے تجارت کے معاملے میں خود مختار ہو گئے۔ 20ویں سال پیغمبر اسلام فجار نامی اس جنگ میں حصہ لیا کہ جس میں بنی ہاشم صرف مظلوموں کی حمایت کے لیے گئے تھے، اور اس سے فوراً بعد اسی 20ویں سال میں یا 21ویں سال میں حلف الفضول یہ معاہدہ کیا تھا مکے کے چند انتہائی شریف لوگوں نے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے۔ پیغمبر اسلام 21ویں سال اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 25 سال کی ہے جب جناب خدیجہ کے سامان تجارت کو لے کے روانہ ہوتے اور اسی سال میں پیغمبر اسلام کی شادی ہو جاتی۔ بعض روایات کے مطابق اسی سال کے آخر میں یا 26ویں سال کے شروع میں رخصتی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول حضرت ابو طالب کے گھر سے رخصت ہو کے جناب خدیجہ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ اسی 26 سے 28 سال کے درمیان زید بن حارثہ کا واقعہ پیش آتا کہ اللہ کے رسول ان کو آزاد کرتے ہیں مگر وہ پیغمبر ہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 30 سال کی ہے جب خانہ کعبہ میں ولادت مولا کا واقعہ پیش آتا، اور پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 35 سال کی ہے جب خانہ خدا کو دوبارہ بنانے کے لیے قریش مل کے ایک مہم چلاتے ہیں، اور جس کے نتیجے انتہائی خوریزی کا امکان پیدا ہو گیا، مگر پیغمبر اسلام کی حکمت عملی کی وجہ سے حجر اسود کا معاملہ طے کر دیا گیا، جس کی تفصیل پچھلی دفعہ آ گئی۔ یہ 35ویں سال تک کے مختصر حالات ہیں۔ اس کے بعد تاریخ صرف اتنا بتاتی کہ جب پیغمبر اسلام 37 سال کے ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے مکے سے ایک طرح سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا، سامان تجارت لے جانا بند کر دیا، جناب خدیجہ کی تجارت نمائندوں کے حوالے کر دی، اور 37 سال سے لے کر 40 سال ایسے گزرے کہ پیغمبر اسلام اکثر ہفتوں کے لیے مکہ چھوڑ کے مکے کے باہر غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور اعلان نبوت کی تیاریاں شروع ہو چکی۔ پروردگار عالم کے حکم سے جبرائیل امین وحی لانے سے پہلے ایک مرتبہ پیغمبر سے ملاقات کر کے جا چکے ہیں، اور اس دوران پیغمبر نے کچھ خواب بھی دیکھے ہیں جن کا نبوت سے تعلق ہے۔ تو 37 سال کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی غار حرا اور خدیجہ کے گھر تک محدود ہو کے رہ جاتی۔ غار حرا سے خدیجہ کا گھر 2-4 دن یہاں قیام کیا، پھر دوبارہ غار حرا چلے گئے۔ اب اعلان نبوت کس انداز سے ہوا، اس کی روایتوں کی تفصیل کیا، یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے، لیکن آج اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہو سکے، فقط اس لیے کہ 37 سال کے حالات اعلان نبوت سے پہلے کے آپ نے سمجھ لیے، مگر یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے حالات ہیں، اور اگر آپ کو پیغمبر اسلام کی نبوت کو سمجھنا تو اس کے لیے عربوں کے معاشرے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام کے بہت سے ایسے احکامات ہیں جن کا تعلق عربوں کے ماحول سے تھا۔ بہت سے قریش کے بہت سے سرداروں کی مخالفت کی وجہ سے وہ ان کا اپنا ماحول تھا، اس لیے کوئی ایسا عالم نہیں گزرا کہ جس نے سیرت رسول کو بیان کیا ہو اور پہلے وہ حالات نہ بیان کیے ہوں جس کے اندر پیغمبر کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے اپنی نبوت کا، بلکہ خود قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کہ نبوت کے اعلان سے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی، اسلام آنے کے بعد کیا حالت ہوگی۔
تو اب ہماری گفتگو اس منزل پر پہنچی ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام کی نبوت کا اعلان ہونے والا، مگر کیسے ماحول میں، کیسے معاشرے میں؟ وہ ماحول نہیں ہے کہ ہر آدمی لا الہ الا اللہ کے کلمے کو قبول کرنے کو تیار ہو جائے۔ وہ ماحول بھی نہیں ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار کافر ہوں کہ اگر انہیں دلیل کے ذریعے سمجھایا جائے تو وہ قائل ہو جائیں۔ وہ ماحول بھی نہیں ہے کہ ہر شخص ایک بالکل سیدھا سادہ جنگلی یا دیہاتی یا صحرائی عرب ہو کہ پیغمبر اسلام اگر ان کی سمجھ کے مطابق بات کریں تو وہ اس پیغام کو قبول کر لیں۔ نہیں، سیاستیں بھی ہیں، لوگوں کے اپنے فائدے بھی ہیں کفر کے اندر، اور جہالت بھی حد سے زیادہ۔ ایک انتہائی مشکل ماحول ہے جس میں اللہ کے رسول کو کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کرنا پڑ رہا۔ عرب کا جزیرہ ایک ایسے علاقے میں واقع تھا، عرب کے جزیرے کا وہ علاقہ جسے حجاز کہتے ہیں، مکہ اور مدینے کے درمیان، یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ اس کے دائیں طرف بھی پہاڑیاں تھیں، بائیں طرف بھی پہاڑیاں تھیں، ریت کے ٹیلے اور پہاڑیاں، جس کے نتیجے میں عرب کا یہ علاقہ کہ جس میں پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، اور مدینے کا شہر جہاں پیغمبر ہجرت کر کے تشریف لے گئے، یہ تقریباً ساری دنیا سے کٹ گیا تھا۔ ایک کونے کا علاقہ، دو پہاڑیوں کے درمیان پورا علاقہ چلا گیا، اسی لیے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ عربی میں حجاز رکاوٹ کو کہتے ہیں، جو ایک دیوار بنا دی جائے، ایک پشتہ، ایک رکاوٹ بنا دی جائے، جیسے کلپٹن کے ساحل پر مثلاً ایک دیوار بنا دی گئی ہے پانی کو روکنے کے لیے، عربی میں اس کا نام حجاز ہے۔ مکی اور مدینے کے علاقے کو حجاز کہتے ہیں کیونکہ اس کے دونوں طرف ریت کے ٹیلے اور پہاڑیاں چلی گئیں۔ آج بھی جب آپ سفر کریں تو دائیں بائیں یہ دونوں طرف پہاڑیاں نظر آتی ہیں، اس لیے یہ علاقہ ساری دنیا سے کٹ گیا، ورنہ اس وقت دنیا میں تعلیم بھی تھی، اس وقت دنیا میں فلسفہ بھی تھا یونان کے پاس، اس وقت دنیا میں قانون بھی تھا روم کے پاس، اس وقت دنیا کے اندر علم و حکمت بھی تھے ہندوستان کے اندر، مگر یہ علاقہ کٹ کے رہ گیا ہے سب سے۔ چنانچہ عرب کے لوگوں کے پاس نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی دستور ہے۔ جنگل کا قانون چلتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہاں تک کہ ایک عام عرب کو یہ چیز سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ تمہارے قبیلے کے باہر جو دوسرے انسان ہیں ان کے مال کا احترام کرو، ان کی عزت کا احترام کرو، ان کی جان کا احترام کرو۔ عرب کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی، بھائی ہم کیوں اس کی جان کا احترام کریں، وہ تو ہمارے قبیلے کا نہیں، ہم کیوں اس کے مال کا احترام کریں، وہ تو ہمارے خاندان کا نہیں۔ ایسا ان کے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھا ہوا تھا کہ انہیں یہ چیز سمجھانا کہ دیکھو وہ بھی تو ایک انسان ہے، تمہارے قبیلے سے باہر ہے تو کیا ہوا، ہے تو انسان، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ جو اپنے قبیلے کا ہے اس کی جان کی حفاظت ہم کریں گے، چاہے وہ خطا وار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خطا کار ہی کیوں نہ ہو۔ جو اپنے قبیلے کا ہے اس کے مال کو ہم بچائیں گے، چاہے وہ مال کہیں سے چوری کر کے ہی کیوں نہ لایا ہو۔ اور جو ہمارے قبیلے سے باہر ہے، انتہائی شریف بھی ہے تو موقع ملے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، انتہائی عزت والا بھی ہے ہم اس کا مال لوٹ لیں۔ یہ ایک تصور آ گیا تھا عربوں میں، جو آج بھی آپ دیکھیں کہ تہذیب اور علم سے جو قومیں بہت دور ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہے ابھی تک موجود کہ اپنے قبیلے والے کے لیے ہر حق ہے، اور اپنے قبیلے سے باہر جس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، مگر پھر بھی نہ اس کے مال کا احترام، نہ عزت کا، نہ جان کا۔ یہ ماحول عربوں کا بن چکا، اور عربوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد قرار دیتے ہیں، لیکن نہ ان کو یہ معلوم کہ حضرت ابراہیم کون تھے، نہ یہ پتا کہ حضرت اسماعیل کون تھے۔ ایک عجیب تماشا تھا کہ فخر تو کرتے ہیں بار بار، ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہم اسماعیل کے بیٹے ہیں، مگر یہی بھول گئے کہ ابراہیم ایک نبی ہے، اسماعیل ایک نبی ہے، ان کا پیغام، ساری چیزوں کو فراموش کیا جا چکا۔ عرب ہی کے علاقے میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے علاوہ دو اور نبی بھی گزرے ہیں جن کی تبلیغ زیادہ نمایاں، ایک قوم عاد میں، ایک قوم سمود میں، یعنی حضرت صالح اور حضرت ہود۔ ان کا تذکرہ بھی عربوں کے پاس ہے، مگر اس میں دین کی بات کہی نہیں ہے، ان کو ایک قسم کا سیاسی رہنما بنایا گیا۔ یہ عربوں کی تاریخ ہے، نبوت سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر تصور تک نہیں ہے کہ نبوت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہاں، ایک چیز تھی عربوں کے اندر، وہ یہ کہ ان کے پاس خدا کا تصور تھا، یعنی خدا سے میری مراد ہے اللہ، اللہ کا تصور تھا۔
اللہ وہ لوگ کسے کہتے تھے؟ اللہ کا مقصد تھا سب سے بڑا پروردگار، سب سے بڑا خدا، یعنی جو انہوں نے 360 چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے تھے، جن کے بت رکھے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت اور طاقت نہیں، اصل جو ہے وہ وہی اللہ، جس کا نام انہوں نے بھی اللہ رکھا ہوا تھا، کہ ان سب کے اوپر وہ ہے، مگر یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بت ہیں یہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک وسیلہ، ہمیں اس خدا تک پہنچانے والے، اگر ہم ان کو راضی کر دیں تو وہ خود بخود راضی ہو جائے گا، اگر یہ ہم سے ناراض ہو جائے تو وہ خدا ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ عربوں کے پاس یہ تصور تھا، یعنی عرب ہندوؤں کی طرح سے یا مجوسیوں کی طرح سے یا عیسائیوں کی طرح سے اس شرک کے قائل نہیں تھے کہ ایک وقت میں 2 برابر سے خدا مانے یا 3 کو برابر سے خدا مانے یا ہر خدا کو الگ الگ طاقت دے دیں کہ یہ بارش کا خدا ہے اور وہ پیدا کرنے کا خدا ہے اور وہ اولاد کا خدا ہے اور وہ روزی کا، یہ تصور عربوں کے پاس نہیں تھا، ایک ہی خدا ان کے پاس تھا۔ یہی وجہ کہ آپ قرآن کو پڑھ ڈالیں تو بعض ایسی آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اگر یہ نقطہ آپ کے ذہن میں نہ ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ مکے کے زمانے کی جو آیتیں، مسلسل یہ آیتیں ہیں، ان کو میں دوہراؤں گا تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا کہ اے رسول ان لوگوں سے پوچھو کہ کون بارش برساتا، یہ کہیں گے کہ اللہ، ان سے پوچھو کون روزی دیتا، یہ کہیں گے اللہ، ان سے پوچھو کون مسافروں کو منزل تک لے جاتا، یہ کہیں گے اللہ، ان سے پوچھو کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ کہیں گے اللہ۔ یعنی قریش یا مکے کے کافر اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا۔ ساری چیزوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی حاجتیں پوری کرتا ہے، اسی نے آسمان بنایا، اسی نے زمین بنائی، یہ بھی وہ مانتے تھے۔ بس ایک تصور ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اس خدا اور ہمارے درمیان تو چھوٹے چھوٹے خدا، اور جب تک کہ ہم ان کو راضی نہیں کریں گے وہ اصلی خدا ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک چیز ان کے اندر تھی، یہ خرابی، ورنہ توحید کا تھوڑا بہت تصور ان کے پاس تھا کہ سب سے بڑا وہ خدا۔ یہ میں نے اس لیے واضح کیا کہ قرآن کی بہت سی آیتیں بھی سمجھ میں آئیں گی، اور جب پیغمبر کی تبلیغ رسالت کو آپ دیکھیں تو اکثر ایسا مقام آپ خود سنیں گے کہ مناظرے ہوئے ابو جہل سے، ابو لہب سے، ابو سفیان سے، عتبہ سے، شیبہ سے، تو اللہ کے مسئلے پر سب پیغمبر اسلام کی بات مان لیتے ہیں۔ تو یہ تصور تھا کہ ایک بڑا خدا، مگر ساتھ میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بھی بنا لیے تھے، اور یہ جو چھوٹے خدا انہوں نے بنائے تھے، ان کا اور اللہ کا رشتہ تو یہ رکھا تھا کہ یہ ہمیں اللہ تک لے جانے والے ہیں، لیکن تصور ان کے ذہن میں بڑا عجیب آ گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ تصور کیا کہ یہ چھوٹے خدا ہمیں اصلی خدا تک لے جائیں گے، تو اب ہر عرب کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے مال میں سے 2 حصے نکالتا تھا، ایک اللہ کے لیے اور ایک اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے، جس میں لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، اصاف ہے، نائلہ ہے، بدھ ہے، بہت سارے جن کی لمبی چوڑی فہرست ہے۔ تو اب یہ مانتے ہیں کہ یہ خدا جو ہم نے بنائے یہ چھوٹے اور وہ خدا بڑا، مگر اس کے باوجود آہستہ آہستہ ان کی یہ حالت ہے کہ اصلی خدا کو خدا مان رہے ہیں مگر اسے بھول گئے، ساری ان کی امیدیں، ساری ان کی دعائیں، سارا ان کا دین ان جھوٹے خداؤں تک ہو گیا، اور اس حد تک پہنچ گیا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کے خداؤں میں سے خدا کا نام لات ہے، جس کا نام قرآن میں بھی آیا۔ یہ جو خدا ان کا لات ہے، خود مانتے ہیں کہ یہ چھوٹا خدا، مگر جس وقت ابرہا وہ ہاتھیوں والا لشکر لے کے یمن سے آ رہا تھا، قبیلہ بنی ثقیف سے قریب سے گزرا جو طائف میں رہتے ہیں، اور یہ جو خدا لات ہے یہ اس قبیلے کا خدا تھا۔ طائف میں اس کو انہوں نے جس کا ایک مندر بنایا تھا، وہاں اس کا مجسمہ رکھا تھا۔ جب ابرہا وہاں سے گزرا تو اسے مکے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اس نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے مکے کا راستہ بتاؤ، بلکہ کوئی گائیڈ کو، کوئی راستہ بتانے والا آدمی میرے ساتھ کرو۔ اب ان کو معلوم ہے کہ یہ مکہ جا رہا ہے خانہ خدا کو تباہ کرنے کے لیے، اور خانہ خدا کا تعلق ہمارے بڑے خدا سے، پروردگار عالم سے۔ یہ لات جو ہمارا خدا ہے یہ چھوٹا خدا، لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم نے ابرہا کی بات نہیں مانی تو وہ ہمارے اس چھوٹے خدا کے بت کو توڑ دے گا، ہمارا بت ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ یہ سمجھنے کے باوجود بھی یہ خانہ خدا کو گرانے جا رہا، وہ اس میں تیار و راضی ہو گئے، اور اس ابرہا کے لشکر کی رہبری کے لیے
ورنہ اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا، مکے کا راستہ بھول گیا تھا وہ. اپنے چند آدمی ان کے ساتھ کر دیے کہ جاؤ ان کو مکے تک پہنچا کے آؤ. یعنی بڑے خدا کو مان رہے ہیں لیکن اپنی زندگی سے اس طرح نکال پھینکا، اس طریقے سے باہر کر دیا کہ چھوٹے خدا کی حفاظت کرنا ہے، بڑا خدا کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچ جائے. مجھے یہ بات کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ بات ذہن میں آ رہی کہ بعض جگہ اسلام لانے کے باوجود تصورات کو اس طریقے سے بدلا گیا کہ کیفیت کی نظر آتی ہے کہ جیسے پروردگار عالم کی معاذ اللہ کوئی حیثیت ہی نہیں. اب یہ عرب کے زمانے جاہلیت کا طریقہ، لاکھ چھوٹا خدا مگر اتنا عظیم ہو گیا کہ اس کے خاطر بڑے خدا سے ٹکرانے کو یہ تیار. یہ ان کا تعلق مثلا دوسرا ان کا خدا کا منات. اب منات کی حالت یہ تھی کہ اس کو انہوں نے رکھا ہوا تھا خدیت کے مقام پر، جدہ سے کچھ آگے. اچھا یہ چھوٹے چھوٹے خدا جو ہیں یہ تقریباً ہر قبیلے کا ایک الگ الگ خدا. ایسا خدا تو بہت کم تھا جس کو سب مانتے ہیں. اس میں ایک نام ہوبل کا ہے، اس کی بھی تھوڑی تشریح بعد میں آئے گی، ورنہ ہر قبیلے کا الگ خدا. اب ایک خدا ان کا منات ہے. اس خدا کا یہ تصور ان کے پاس ہے کہ جب یہ لوگ حج کرنے آتے تھے، اس سے پہلے کی 19 تقریروں میں بار بار یہ بات بیان کی گئی کہ عربوں میں بت پرستی کے باوجود حج کا تصور باقی تھا. جب یہ لوگ حج کرنے آتے تھے تو حج تو بڑے خدا کے کرتے تھے جس کا نام اللہ. لیکن یہ حالت ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا حج مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم منات یعنی اس جھوٹے خدا کے پاس بھی نہ جائیں. اور ایسے لوگ صفا اور مروہ کی صحیح چھوڑ دیتے بلکہ وہیں حج مکمل کیا، وہیں سے منات کے لیے احرام باندھا اور لبیک لبیک کہتے ہوئے صحیح کو چھوڑ کے صفا مروہ کو چھوڑ کے سیدھے اس خدا کے پاس جاتے کہ وہاں جائیں گے تو ہمارا حج مکمل ہوگا. یعنی اللہ کو مان رہے ہیں مگر اس طرح سے کہ ہر مقام پر اللہ تو چلا گیا پیچھے اور ان کے جو جھوٹے جھوٹے خدا ہیں وہ آگے آ گئے. اب دیکھیے یہاں تک ان کی حالت پہنچ گئی. یہ میں تفصیل کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ پیغمبر اسلام کی رسالت میں جو سب سے بڑا گروہ تھا مخالفین کا وہ اسی مسئلے پہ تھا. اب دیکھیے مزیدار بات، ان کی حالت یہ تھی کہ اب یہ بڑے خدا کو بھی مانتے ہیں، چھوٹے خداؤں کو بھی مانتے ہیں. اب اپنے مال میں سے چاہے وہ مال بھیڑ بکری ہو یا کھیتی باڑی ہو یا تجارت کا مال، سال کے سال یہ حصہ نکالتے تھے. دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو اپنے مذہب کے مطابق کچھ نہ کچھ زکات یا اس قسم کی کوئی چیز ادا نہ کرے، مالی واجبات. یہ اپنے مال میں سے دونوں کے لیے حصہ نکالتے ہیں، خدا کے لیے بھی جسے اللہ کہتے ہیں اور خدا کے شریکوں کے لیے بھی جو جھوٹے خدا. مگر ایک سسٹم اور نظام ایسا بنا لیا تھا کہ حصہ دونوں کو دے رہے ہیں مگر جھوٹے خداؤں کا حصہ ہمیشہ ان کے نزدیک زیادہ قابل احترام ہے اس اصلی خدا کے مقابلے میں. اب بعض ایسے جملے ہیں کہ میری نو کے زبان پہ آ کے میں رک جاتا ہوں کہ کہیں لوگ اصلاح کی بات کو بھی فساد کی بات نہ سمجھیں. بطور مثال 2 حصے انہوں نے نکالے خدا کے لیے، ایک تو خدا کے شریکوں کے لیے. اب خدا کے حصے میں سے اگر کچھ نیچے گر گئے تو ان کا قانون تھا کہ جو خدا کے حصے میں سے گر جائے وہ جھوٹے خدا کے حصے میں شامل کر دیا کرتے تھے. لیکن اگر جھوٹے خداؤں کے حصے میں سے کچھ گر جائے تو وہ اللہ کے حصے میں کبھی شامل نہیں کیا جاتا. یا مثلاً ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب یہ کھیت میں پانی وانی دیتے تھے تو کھیت میں طے کر لیتے تھے یہ جو ایک ٹکڑا ہے اس میں جو پیداوار ہوگی وہ اللہ کے لیے، یہ دوسرا ٹکڑا ہے اس میں جو پیداوار ہوگی یہ ہمارے بتوں کے لیے اور باقی ہمارے لیے. اب اگر کبھی ایسا ہوتا کہ یہ اپنے بتوں والے حصے کو پانی دے رہے ہیں اور پانی بہ کر دوسرے ٹکڑے میں چلا گیا جو اللہ کے لیے رکھا، اب اس سال جو اس کھیت میں جتنا پیدا ہوگا وہ سب یہ کاٹ لیتے تھے کہ اللہ کو نہیں، یہ تو بتوں والے حصے سے پانی بہ کے گیا اس لیے یہ ساری پیداوار بھی یہاں آئے گی. لیکن اگر کسی سال الٹا اتفاق ہو جائے، اللہ کے حصے میں پانی دے رہے ہیں، پانی بہ کے بتوں کے حصے میں آ گیا، تو پھر اس صورت میں کبھی یہ نہیں کرتے تھے کہ بتوں کا حصہ اٹھا کے اللہ کے حصے میں ملا دیں. اب یہ میں تفصیل اس کو سمجھنے کے باوجود کہ آپ کے لیے بیکار خاص وجہ سے بتا رہا ہوں. اب مثلاً ان کا یہ قانون تھا کہ اگر کبھی قحط وغیرہ پڑ جائے، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں، تو ان کا ایک اصول تھا کہ جو حصہ تم نے خداؤں کے لیے رکھا ہے اس میں سے لے سکتے ہو، مگر اس میں بھی اصلی اللہ پر معاذ اللہ یہ ظلم کہ قحط کی حالت میں اس کے حصے کو یہ حلال سمجھتے ہیں کہ ہم کھا سکتے ہیں، مگر جو ان کے جھوٹے خدا ہیں ان کے حصے میں ہاتھ نہیں لگاتے کہ نہیں یہ تو غضب ہو جائے گا، یہ تو غلط ہے، یہ تو خدا کا حصہ ہے کہ جس کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. غرض یہ کہ یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں جھوٹے خداؤں کو بھی، دونوں کا حصہ بھی دیتے ہیں
مگر جہاں ذرا سا بہانہ ان کے ہاتھ میں آیا انہوں نے فوراً خدا کے حصے میں کمی کی، مگر جھوٹے خداؤں کے حصے میں کبھی کمی نہیں کرتے تھے۔ عجیب بات ہے، تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے۔ اب میں اس کی کیا وضاحت کروں، تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا عربوں سے، شاید آج کی تقریر میں آیا اور شاید آئندہ، کہ عرب کے اس ماحول میں کچھ تو سمجھدار لوگ بھی تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو، اللہ کے حصے میں کمی ہو جاتی ہے یا کمی کر دیتے ہو، لیکن یہ دوسرے جو اللہ سے چھوٹے ہیں تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ چھوٹے ہیں، ان کے حصے کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو، آخر یہ فرق کیوں؟ بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ اللہ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو غنی ہے، اس کو تو ہمارے حصے کی ضرورت نہیں، اس میں اگر کمی ہو جائے تو کیا نقصان، مگر یہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے خدا یہ تو بہرحال ہمارے حصے کے محتاج، ان کو تو ہمارا حصہ چاہیے، اگر ہم ان کو حصہ نہ دیں کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ان کی بددعا ہم کو نہ لگ جائے، کہیں ہمارے گھر میں کوئی تباہی نہ آ جائے، کہیں ہمارا مال و دولت لٹ کے نہ رہ جائے، اور وہ خدا وہ تو بہت رحم کرنے والا، وہ تو ہر ایک کو معاف کرنے والا ہے، اس کو کیا ضرورت ہمارے مال و دولت کی، اگر ہم کچھ اس کا حصہ نہ بھی دیں تو اس کو کیا نقصان ہو جائے گا۔ خمس نہ دینے والوں کی زبان سے بعض اوقات آپ نے یہی جملہ سنا ہوگا جو عرب کے مشرکین کی زبان پہ آ رہا، اور مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بعض جگہ میں نے یہ جملہ بھی سنا کہ بھائی جو زکوٰۃ ہے، خمس ہے، دوسرے واجبات، اس سے زیادہ اہم وہ دوسری چیزیں ہیں نظر و نیاز کے، اگر خدا نہ خواستہ اس میں کبھی کمی آ گئی تو ہم تو لٹ جائیں گے، کوئی نہ کوئی تباہی آ جائے گی ہمارے گھر پہ، اگرچہ ان دو چیزوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو ماہ محرم میں یہاں پہ اسی امام بارگاہ میں عشرے کے دوران ایک حدیث میں نے پیش کی کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو ان کا ساتھ وہی لوگ دے سکیں جن میں جاہلیت ختم ہو جائے، وہ مجھے لیکن حصہ دیا تو انہیں کو جاتا، خود تو بت ہے، وہ اپنا حصہ مانگنے کہاں آئیں گے، تو ان لوگوں نے اس لیے کہ ہمارے روزگار میں کمی نہ آنے پائے، اصلی خدا کا حصہ ہے وہ تو غربا کو دے دیا جاتا، وہ تو خیرات کر دیا جاتا، اور جھوٹے خداؤں کا حصہ وہ ان کے قدموں میں لے جا کے رکھ دیا جاتا، شام کو جب مندر بند ہوتا ہے تو جو اس کی نگرانی کرنے والے وہ سب ان کے گھروں میں چلا جاتا، انہوں نے یہ تصور ذہنوں میں بٹھا دیا کہ اس کے حصے میں کمی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس کے حصے میں کمی ہوگی تو ان کے گھر میں کمی ہوگی۔ اب وہ ایسے اسلام کو کیسے برداشت کر لیں جو سب سے پہلے اس چیز پہ آ کے پابندی لگائے گا؟ تو جو ایک مذہبی لیڈر تھے، ہر قوم کے مذہبی لیڈر حق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، اور صحیح مذہبی لیڈر حق کو پھیلانے کے لیے سب سے بڑا سہارا بھی بنتے ہیں۔ تو اب وہ قریش کے جو مذہبی لیڈر ہیں مکے کے کافروں، ان کا روزگار چلتا ہے بتوں کی آمدنی سے، چنانچہ وہ کسی ایسی بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں جو ان کی آمدنی میں کمی کا سبب بنے۔ یہی وجہ کہ آپ عربوں کے دلوں اپنے بتوں کا کوئی خاص احترام نہیں، احترام کوئی خاص نہیں، اور اس کی دلیل جیسے مثلا بہت ہی مشہور واقعہ ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھا کہ ایک شخص کو اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینا تھا، عربوں میں فال نکالنے کا بڑا رواج تھا، جو کام بھی کرتے تھے جب تک کہ کسی فال کو نہ دیکھ لیتے تھے وہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ عربوں نے اس کے لیے خاص خدا کو بنا لیا تھا۔ ہبل جو ایک خدا ہے اس کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو فال بتائے، اسی لیے اس کو مکے میں لا کے رکھا گیا تھا، اور اس کے قدموں میں 7 تیر پڑے ہوئے تھے، ہر تیر پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ہاں، دوسرے پر لکھا ہے نہیں، تیسرے پر لکھا ہے صبر کرو، چوتھے پہ لکھا ہے کچھ صدقہ دے دو، غرض یہ کہ 7 تیر رکھے ہوئے تھے اور ان میں سے ہر ایک پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ اور سارے عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بڑا کام کرنے جاتے تھے، کسی سے مصالحت کرنا ہے یا کسی سے جنگ کرنا ہے یا کوئی کاروبار کرنا، وہ سیدھے ہبل کے پاس آتے تھے، اور ہبل کی جو نگرانی کرنے والے پجاری تھے ان کو جو ان کا نذرانہ ہوتا تھا وہ دیا جاتا، پھر وہ 7 تیروں کو ملا کر آنکھیں بند کر کے ایک تیر نکالتے، اس پہ جو لکھا ہوا ہوتا تھا وہی ان کی سوال کرنے والے کی قسمت بن جاتی تھی۔ یہ خاص طریقہ تھا، اس کے بغیر عرب کچھ کرتے ہی نہیں۔ چنانچہ بہت سے ایسے تصورات ہمارے یہاں بھی آئے، وہی عرب کے زمانے جاہلیت کے، کہ جوتا اگر الٹا ہو جائے تو اس سے یہ فال ہے، کوا بولنے لگے تو یہ فال ہے، آنکھ پھڑکنے لگے تو یہ فال ہے، کھجلی ہونے لگے تو یہ فال ہے۔ یہ سارا نظام عربوں کے پاس تھا، پوری 400 صفحے کی ایک کتاب اسی نظام کے بارے میں بلوغ العرب کے نام سے لکھی گئی، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو موضوع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہبل کا کام یہی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں وہ اپنے قریب ترین بت کے پاس جا کے فال نکلواتے ہیں۔ اب دیکھیے احترام کی یہ حالت، یعنی عرب اپنے بتوں کے بارے میں، اپنے خداؤں کے بارے میں احترام کیا رکھتے ہیں
احترام کی یہ حالت ہے کہ مثلاً ایک کر رہے ہیں کہ کیونکہ تیرا باپ نہیں مارا گیا اس لیے تو مجھے روک رہا. یا ایک اور عرب کا بہت مشہور واقعہ کہ وہ ایک مرتبہ اپنے اونٹوں کو برکت کے لیے لے گیا اپنے خدا کے پاس کہ وہاں لے کے جائیں گے، برکت ملے گی، تعداد بڑھے گی، طاقتور ہوں گے، زیادہ کام کریں گے. اب وہ جو بت تھا جس کے پاس جس وقت یہ لے کے گیا اس وقت وہاں تازہ لوگوں نے لا کے قربانیاں کی تھی. بتوں کے اوپر چڑھاوے بھی تھے، بھیٹ بھی چڑھائی جاتی تھی. بعض لوگ اپنی اولاد کو بھی بتوں کے قدموں پہ قربان کر کے اس کا خون ملتے تھے. تو جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون اس بت پہ لگایا جاتا. اب یہ اپنے اونٹوں کو لے کے گیا برکت کے لیے. تو ایک تو بہت لمبا چوڑا بت اور پھر سارا خون اس کے اوپر لگا ہوا. اونٹ گھبرا کے بھاگ کھڑے ہوئے، بھڑک گئے اور وہ رسیاں توڑا کے بھاگ گئے. اب جو ایسے غصہ آیا تو پتھر اٹھا کے اس کو مار رہا ہے اور کہہ رہا کہ میں تو اپنے اونٹوں کو برکت کے لیے لایا تھا، لیکن جو کچھ اونٹ تھے وہ بھی تو نے میرے ہاتھ سے بھگا دیے، رہی صحیح میری جو کچھ میری پونجی ہے وہ بھی تو نے لوٹا دی. دیکھیے خدا بھی مان رہا تبھی برکت کے لیے لایا، لیکن دوسری طرف پتھر بھی مار رہا اور کہہ رہا کہ میں کس لیے آیا تھا اور تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا. یہ بھی تاریخوں میں موجود ہے کہ عرب ایک طرف تو اتنے شوقین ہیں اپنے بتوں کے کہ جب کبھی سفر میں جاتے ہیں تو ہر آدمی 4 پتھر لے کے جاتا، 3 پتھروں سے چولہا بناتا اور چوتھے پتھر کو سامنے رکھ کے اس کی پوجا شروع کر دیتا. لیکن یہ بت کبھی حلوے کے بھی بنائے جاتے ہیں، کبھی کھانوں کے بھی بنائے جاتے ہیں. چنانچہ سفر کے بیچ میں کبھی بھوک لگی تو کسی خدا کو جسے اپنے ہاتھوں سے عبادت کے لیے بنایا توڑ کے کھانے لگے کہ گھر جا کے دوسرا خدا بنا لیں گے، اس وقت تو بھوک لگی ہے یہی بہت. یعنی ایک طرف وہ تصور ہے خدا کے بارے میں کہ اللہ کے حصے میں کمی کر دو، ان کے حصے میں کمی نہ ہونے پائے. لیکن یہ حصے میں کمی جو ہے کہ یہ جھوٹے خداؤں کو نقصان نہ پہنچے، یہ ان کا احترام نہیں. اگر خداؤں کا احترام ہوتا تو یہ واقعات ہمارے سامنے نہ آتے، بلکہ ان کی پستی کی تو یہ حالت کہ اصاف اور نائلہ کو بھی انہوں نے اپنا خدا مانا، جبکہ اسی کے بارے میں وہ یہ کہانی بھی سناتے. اصاف اور نائلہ دو بت تھے، ایک صفا پہاڑی پہ رکھا تھا، ایک مروہ پر. یہ صفا اور مروہ وہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے بیچ میں حضرت حاجرہ دوڑی تھی. ایک اس پہاڑی پر تھا، ایک اس پہاڑی پر. اور ان کے بارے میں سارے عرب یہ کہتے ہیں کہ ان کی اصلی کہانی یہ تھی، یہ اسلام سے پہلے کی بات، کہ یہ ایک مرد اور عورت تھی اور پہلے حرام کے ارادے سے کعبے میں گئے تھے، زنا میں مصروف تھے، عذاب خدا آیا، ان کو پتھر بنا دیا گیا اور یہ پتھر کعبے سے خود بخود باہر جا کے گر پڑے. چنانچہ ایک کو صفا پہاڑی پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پر. اب خود مانتے ہیں کہ یہ وہ مجرم جو خانہ خدا کے اندر حالت زنا میں مصروف تھے جب ان پہ عذاب آیا، مگر ان کی بھی عبادت شروع ہو گئی، ان کی بھی پوجا شروع ہو گئی، ان کے بھی آگے جھکنے لگے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربوں کے پاس بتوں کے تصور احترام نہیں، عزت نہیں. پھر کیا بات ہے کہ جب رسول آتے ہیں تو سب سے بڑی مخالفت اسی مسئلے پہ ہوتی ہے. یہاں تک کہ ایک منزل پہ تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اے محمد ایسا کرو کہ ہم تمہارے خداؤں کو مان لیتے ہیں، تم ہم کو فقط اتنی اجازت دے دو کہ ان بتوں کو ہم اپنے گھر میں رکھ سکیں. یعنی ایک طرف اتنی بے احترامی، ایک طرف اتنا خیال. تو وجہ یہی تھی کہ جو مذہبی لیڈر تھے اس زمانے کے، جیسے ابو جہل ہے، جیسے ابو لہب ہے، جن کی روٹی اسی پہ چلتی تھی کہ قوم جہالت میں رہے، جھوٹے خدا کو مانتی رہے، جھوٹے خدا اور قوم کے درمیان وہ اپنی چودراہٹ کو باقی رکھے. یہ سب سے بڑا سبب تھا جس نے بعد میں پیغمبر اسلام کی انتہائی مخالفت میں بڑا نمایاں حصہ لیا. تو دیکھیے یہ تو ان کے مذہب کی حالت ہے، لیکن مذہب سے ہٹ کر باقی زندگی بھی ان کی دیکھی عربوں کی انتہائی بدترین زندگی. اب پھر ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا کہ یہ اتنے سارے بت بنائے. اچھا پھر بتوں کے سلسلے میں انہوں نے اپنی ایک شریعت بھی بنا لی تھی، ایک قاعدہ اور قانون بھی بنایا تھا. مثلا بتوں کے اوپر نظر و نیاز کی جاتی. اب اس کے لیے خود ساختہ شریعت بنائی تھی. ان کی شریعت میں ایک یہ تھا کہ بعض اوقات کچھ جانوروں کو یہ بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے کہ یہ جانور فلاں بت کے لیے. اب اس جانور پر نہ کوئی سواری کر سکتا، نہ اس کا کوئی دودھ دو سکتا، نہ اسے کوئی ذبح کر سکتا. وہ جس کھیت میں جائے کالے کوئی اس کو روکنے والا نہیں.
وہ جس گھر میں داخل ہو جائے کوئی اس کو مار نہیں سکتا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے یہاں ایک یہ چیز بھی تھی اس کے اندر، بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کبھی مثال دینے کو دل بھی چاہتا ہے موجودہ زمانے کی، مگر پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ کہیں اس سے غلط فہمی نہ پھیل جائے۔ اس کے ساتھ ان کے ذہنوں میں خیال یہ تھا کہ یہ جو بتوں کے لیے ہم نے جانور وقف کیے، اگر کبھی ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو اسے صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ غالباً عورتوں کا جو آج کل کا ایک طرز عمل کہ فلاں چیز صرف عورتیں کھا سکتی ہیں مرد نہیں کھا سکتے، وہ کہیں اس کا ریئیکشن نہ ہو، لیکن ایک زمانے میں مکے کے کافروں نے یہ اصول بنایا تھا کہ جو جانور ہم نے وقف کیے ہیں اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے، ان کے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو زندہ پیدا ہو تو صرف مرد کھائیں گے، عورت کو اس سے پرچھاوا بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر مردہ پیدا ہو تو عورتیں کھائیں گی، مرد اس کو نہیں کھا سکتے۔ اب یہ اپنی مرضی سے ایک تو ایک سلسلہ قائم کیا انہوں نے ان قربانیوں کا اور نظر و نیاز کا، جھوٹی نظر و نیاز اپنی شریعت کی، اور ساتھ ساتھ پھر اس کے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگا دی۔ اب اسی کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ جس جانور پر بیٹھ کر یہ اپنے بت کے پاس جاتے تھے، اب وہ جانور ان کے نزدیک اتنا قابل احترام کہ اس پر بیٹھ کر کبھی مکے نہیں آ سکتے، کہ جس کے اوپر بیٹھ کر ہم بت کے پاس چلے گئے، اب مکے کیسے اس میں جائیں گے جبکہ مکے کو یہ خدا کا گھر مان رہے ہیں، بڑے خدا کا گھر مان رہے ہیں۔ لیکن کبھی دیکھیے یہ عجیب فطرت ہے عربوں کہ کبھی وہ جھوٹا بت اتنا بلند کہ جو جانور اس سے منسوب ہو گیا وہ مکے نہیں آ سکتا، اور کبھی اتنا نیچا کہ اسے توڑ کے کھا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، پھٹے ہوئے جوتے سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ یہ عربوں کا ماحول، اس میں ان کو پاک اور پاکیزہ عقیدہ توحید دینا کتنا مشکل کام ہے پیغمبر اسلام کا، اور فقط بتوں ہی کی بات نہیں، اور ان کی زندگی دیکھ لیجیے کس کس قسم کی برائیاں ان کے اندر شامل ہیں۔ مثلا عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک، یہ تو بہت کہا جاتا کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ عورتوں کو بڑا مقام دیا، بڑا حق دیا، بڑا احترام دیا، مگر یہ بھی دیکھیں کہ کس ماحول، میں کہتا ہوں آج صاحبان ایمان کا ماحول، آپ واقف اور آگاہ ہیں، بلکہ آپ میری اس بات کے گواہ کہ جب میں نے صرف ایک سال یہ غلطی کر لی کہ جو عورت کے حقوق ہیں نان و نفسے کے معاملے میں وہ کتاب سے پڑھ کے یہاں پیش کر دیے، تو اکثر بزرگ ایسے ناراض ہوئے کہ آج تک ان کی ناراضگی باقی، جبکہ ایک جملہ بھی اس میں میرا اپنا نہ تھا، یا آیتیں تھی یا حدیثیں تھی یا فتاوا تھی، اور ایک مجتہد کی میری سب مجتہد تھی، یعنی اتنا پڑھا لکھا، اتنا سمجھدار، اتنا ترقی یافتہ ماحول، اس کے باوجود جو اسلام نے عورتوں کے حق دیے وہ آج کا معاشرہ قبول کرنے کو تیار نہیں، دیانتدار اور مقدس بزرگ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، پڑھے لکھے اور شریعت جاننے والے نوجوان اس کو سننے کو تیار نہیں، حتیٰ یہ کہ عورتیں قبول کرنے کو تیار نہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے کہ یہ شریعت پیغمبر جو آج کے اس مومن ماحول میں پہنچانا مشکل اس ماحول میں پہنچائی جہاں عورتوں کے بارے میں عربوں کا تصور یہ تھا کہ عورت کی قدر و قیمت جانور سے بھی گئی گزری، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں۔ ایک رواج ان کا یہ تھا نکاح کہ مرد کو اختیار تھا 10، 20، 25، 50، 100 جتنے نکاح کرے، کوئی اس کے اوپر پابندی لگانے والا نہیں تھا، اور یہ فطری چیز ہے کہ جب 20 شادیاں ایک آدمی نے کی ان کا خرچہ پورا کرنے کے لیے چوری بھی کرے، ڈاکہ بھی ڈالے، حرام کی طرف بھی جائے، قتل و غارت گری کرے۔ ایک بدترین رسم ان کے اندر یہ کہ سوتیلی ماں سے نکاح کرنا بالکل جائز تھا، یعنی اگر کسی کے باپ کا انتقال، جیسے آپ نے سنا اس نے 20 نکاح کیے، تو اب جو اس کا جس ماں سے وہ بیٹا ہے، جس شوہر کی جس بیوی سے بیٹا، اس کے علاوہ باقی 19 عورتیں اس کے لیے حلال، اور ایسی مثالیں کہ بیک وقت وہ اپنی 19 سوتیلی ماں سے نکاح کرتا، نہ کوئی عجیب بات، نہ کسی کو برا محسوس ہوتا، نہ کوئی اس کے اوپر احتجاج کرتا۔ طلاق کے مسئلے میں مرد کو کامل اختیار دیا ہوا تھا، وہ جس طرح جب چاہے طلاق 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 کہہ دے اور طلاق ہو جاتی، اور اس میں کوئی حد بھی نہیں، پابندی بھی نہیں، جیسے آج تو اسلام نے ایک پابندی رکھی کہ اگر ایک مرد نے کسی عورت کو 9 سے زیادہ طلاق دے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو گئے۔ وہ 9 طلاقیں بھی کتنے مشکل مرحلے سے گزرنے کے بعد، مگر عربوں کے یہاں کوئی حد نہیں، 100 اور 150 طلاقیں دی جاتی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عورت کی زندگی جہنم بنتی، ہر دوسرے دن طلاق، ہر چوتھے دن رجوع، ہر مہینے میں 2 مرتبہ طلاق اور مرتبہ رجوع، یعنی عورت نہ شوہر کے گھر میں زندگی گزار سکتی ہے کیونکہ طلاق مل گئی، نہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے کیونکہ دوبارہ شوہر نے اس کو بلا لیا، وہ جو عدہ ختم ہونے سے پہلے اس کو بلا لیا گیا، پھر طلاق دے دی گئی، پھر بلا لیا گیا، کیونکہ نہ کوئی شرط تھی، نہ کوئی حد تھی، نہ کوئی تعداد مقرر تھی۔
تو ایسے ایسے واقعات تاریخ کہ 100 150 طلاقیں ایک مرد نے اپنی بیوی کو فقط پریشان کرنے کے لیے دی کہ جتنا زیادہ اس کو پریشان کریں گے اتنا ہی یہ ہمارے آگے جھکے گی. عورت جب اپنے ایام نجاست میں ہو، اسلام نے تو یہ کہا کہ ظاہری اعتبار سے بالکل پاک ہے، لیکن یہ عربوں کی جاہلیت کا ماحول تھا کہ وہ قبول نہیں کرتے ایسی عورت کے ہاتھ کا کھانا نجس، ایسی عورت کے منہ سے لگا ہوا پانی نجس، ایسی عورت کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھنا ان کے نزدیک غلط. یعنی عورت کو اپنے مکان میں بھی بند کمرے میں اتنے دن گزارنا پڑتے تھے جب تک کہ وہ پاک و پاکیزہ نہ ہو جائے. اچھوت بنا دیا گیا تھا جو آج بھی بعض گھرانوں کے اندر اب تک یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس حالت میں عورت کو اسلام نے پاک کیسے سمجھا. بہت سے مسئلے میں ابھی تک لوگ اطمینان حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، مگر ہر مہینے میں عورتوں کے لیے یہ پریشانی کہ پورے ماحول سے ان کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا. اور اس سے بڑھ کر ایک ان کا قانون تھا کہ عورت کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا، اس لیے کہ ان کا کہنا تھا کہ جو کماتا ہے اسی کو جائیداد میں حصہ ملے گا، جو کما نہیں سکتا اس کے لیے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں تھا. یہ اسلام ہے کہ جس نے عورتوں کے لیے میراث میں حصہ رکھا تھا. اور پھر خاص طور یتیموں کے ساتھ ویسے ہی عربوں کا سلوک انتہائی برا تھا، لیکن اگر کوئی یتیم لڑکی ہو تو اس کے ساتھ تو اور بدترین سلوک تھا. تاریخ میں یہ موجود ہے کہ عرب کے اندر خود یہ روایت صحابی رسول کے حوالے سے آئی کہ عرب میں لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی یتیم ہو جاتے اور اس کا کوئی سرپرست نہ ہوتا اور اس کے بعد میں کچھ جائیداد چھوڑی ہوتی تو ہر آدمی دوڑتا اس پہ قبضہ کرنے کے لیے، یہ یتیم میری کفالت میں آ جائے، یہ یتیم میرے گھر میں آ جائے. بڑی لڑائیاں ہوتی تھی یتیم کو لینے کے لیے، مگر صرف اس لیے کہ اس کے مال پہ ایک دفعہ قبضہ ہو جائے. اس کے بعد جب یہ مشہور ہو جاتا کہ یہ یتیم فلاں صاحب کے پاس گیا، پھر پورے ماحول اور معاشرے میں کسی کو اختیار نہیں تھا کہ اس یتیم کے بارے میں کبھی بات کرے. یہ بھی سیرت رسول ہی کے اندر موجود ہے. ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جسے دلائل النبوہ میں نقل کیا گیا، پیغمبر اسلام کی نبوت کے اعلان کے بعد کا واقعہ، مگر اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو عرب کے لوگوں نے اتنی مخالفت کی تو کیا وجہ تھی. چنانچہ تاریخوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ مکے میں ایک یتیم تھا جسے ابو جہل نے لے لیا تھا اپنے ایک کفالت کہ یہ میرے گھر میں پرورش پائے گا، اس لیے کہ اس کا باپ کچھ جائیداد چھوڑ کے گیا تھا. اب ابو جہل نے اس کی جائیداد کا قبضہ کر کے بچے کو گھر سے نکال دیا. ایک ایسا دن آ گیا کہ بچے کے پاس پہننے کے لیے ایک لباس بھی نہ رہا، کپڑے کی ایک دھجی بھی اس کے جسم پہ نہیں، اور اس حالت میں وہ ابو جہل کے دروازے پہ کھڑا اور کہہ رہا ہے کہ صرف ایک کپڑا مجھے دے دو تاکہ میں اپنے جسم کو چھپاؤں. اور ابو جہل تو یہ غریب آدمی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ خود محتاج، اس کی جائیداد کتنی بڑی، مگر دیکھیے ذہنیت ہو گئی کہ پیسہ ہونے کے باوجود چوری اور ڈاکہ اس طرح خمیر میں شامل ہو گیا تھا کہ اب ابو جہل نے دھکے دے کے نکال دیا کہ خبردار آئندہ اگر کچھ کہا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب یہ روتا ہوا واپس آیا. اتنے میں عرب کے کچھ سرداروں کو ایک شرارت سوجی. ان کو معلوم تھا کہ اعلان رسالت تو ہو چکا، ابو جہل اور پیغمبر اسلام کہ جہاں ابو جہل کے دل میں پہلے ہی کچھ دشمنی تھی، کچھ ایسے واقعات گزر چکے، اعلان رسالت کے بعد تو کھل کے یہ دشمنی آ گئی. انہوں نے سوچا کہ آج رسول و ابو جہل کی لڑائی کرانا چاہیے، اور اس بچے سے کہہ دیا کہ تم کو اگر اپنا حق چاہیے تو فلاں گھر پہ چلے جاؤ، محمد سے کہو وہ تمہیں تمہارا حق دلوا دیں گے. تو بچہ یتیم بچہ، اسے پتا ہی نہیں کہ عرب میں ہو کیا رہا ہے، مکے کے حالات کیا ہیں. وہ اپنے کھانے کی فکر میں ہے، وہ اپنے لباس کی فکر میں ہے. سنا کہ وہ سیدھا پیغمبر کے دروازے پہ آیا، دستک دی. پیغمبر باہر نکل کے آئے، دیکھا کہ بے لباس بچہ کھڑا اور فاقے کی حالت میں ہے. بے اختیار کہا کہ میری حالت کیسے ہو گئی؟ کہا کہ بس میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ابو جہل کے پاس میری بے انتہا دولت ہے، دینے سے انکار کر رہا، آپ چل کے مجھے دلوائیے. اس نے لفظ ابو جہل تو نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ چل کے میری دولت دلوائیے. اب پیغمبر اسلام اتنا سنتے ہیں فوراً کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے، اس کے ساتھ نکلے، ابو جہل کے دروازے پہ گئے. یہ بدترین دشمنی کا زمانہ چل رہا. ابو جہل پیغمبر اسلام کے خون کا پیاسا ہو رہا، مگر ایک یتیم کی کفالت کی بات آئی، اللہ کے رسول چلے. ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، دروازے کو دستک. ابو جہل نکل کے آیا، سمجھ تو گیا اس یتیم کو دیکھ کر. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس کا حق اس کے حوالے کر. ابو جہل کچھ نہ بول سکا، خاموشی سے جتنے بھی دستاویزات اور چیزیں اور سامان تھا وہ دیا پیغمبر کو. پیغمبر نے اس یتیم بچے کو دیا اور اسے رخصت کیا. وہ سردار آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے ابو جہل، ہم تو بڑے مایوس ہوئے،
ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آج خوب مقابلہ ہوگا اور آج ہمیں ایک اچھی جھڑپ دیکھنے کو ملے گی، تم اتنی خاموشی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ کیا کروں، جیسے ہی محمد میرے پاس آئے مجھے ایسا لگا کہ میری دائیں اور بائیں پسلیوں میں جیسے کسی نے کوئی ہتھیار داخل کر دیا، نہ میری زبان حرکت کر رہی ہے نہ میرا جسم، اور جیسے ہی میں نے وعدہ کیا میں نے دیکھا کہ میں ایک مرتبہ آرام کی حالت میں آ گیا، جس نے مجھے مجبور کر دیا اور مجھے یہ حق دینا پڑا۔ لیکن دیکھیے یہ واقعہ دو باتیں تو بتا رہا۔ پہلی بات یہ کہ پیغمبر اسلام عرب کے اس ماحول میں یتیموں کا حق دلوانے والے کی حیثیت سے مشہور تو ہو چکے تھے، اور دوسری بات یہ کہ ابو جہل جیسا شخص تو غریب ہوتا، کوئی بھکمنگا ہوتا، کوئی حاجت مند ہوتا تو ٹھیک ہے، بات بھی ایک سمجھ میں آ جاتی، اتنا مالدار کہ جسے ضرورت نہیں ہے پیسے کی، یعنی یہ دوسرے الفاظ میں یہ جو اس نے یتیم کے مال پہ قبضہ کیا یہ اس کے گھر میں پڑا ہوا سڑ رہا ہوگا، مگر اس کے باوجود واپس نہیں کرتا، اس لیے کہ فطرت میں ظلم داخل ہو گیا۔ مزہ آتا ہے کسی کو پریشانی میں دیکھ کر، جس ماحول میں پیغمبر کو اعلان رسالت کرنا، لیکن یتیم بچوں کی جب یہ حالت تھی تو یتیم بچیوں کی حالت تو اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ تاریخ میں یہ جملہ موجود کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جاتی تو اس پہ فوراً قبضہ کر لیا جاتا، اور پھر بڑے ہونے کے بعد اگر وہ حسین و جمیل نکلتی ہے تو فوراً اس سے شادی کر لی جاتی، اسے اپنے نکاح میں لے آیا جاتا تاکہ اس کی دولت سے بھی فائدہ اٹھائے، یتیم بچی ہے اس کے حسن سے بھی فائدہ اٹھائے، نہ اسے مہر دینا پڑے گا نہ نان و نفقہ، اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اور اگر وہ لڑکی بڑے ہو کر بدصورت نکلتی تو پھر عرب کے اس طریقے کے مطابق کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی، لیکن اس لیے اس کا بیان ضروری کہ سیرت رسول میں یہ ساری چیزیں آپ کے کام آئیں۔ اگر آپ نے آج کی تقریر فقط وقت کا ضیاع نہیں سمجھا اور ایک ایک بات کو ذہن میں رکھا تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جب اللہ کا رسول لا الہ الا اللہ کے ساتھ اسلام کے احکامات بھی بتا رہا، چوری کو حرام کر رہا، یتیم کا حفاظت کو واجب کر رہا، مال کا احترام کر رہا، عورت کا مقام دے رہا، تو کتنے سارے لوگ پیغمبر کے خلاف ہو گئے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا آج رسول کے ماننے والوں کے درمیان نان و نفقے کے مسئلے بتائیے کوئی یقین نہیں کرتا، تو یہ تو عرب کا وہ ماحول کہ جہاں یہ حالت کہ اگر یتیم بچی بدصورت نکلی خدا نخواستہ تو اب پھر اس کو مجبور کیا جاتا کہ وہ ان دو میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرے۔ عرب میں نکاح کا ایک اور طریقہ تھا، بڑا عجیب طریقہ تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ یتیم بچیاں کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں، یا وہ کنیزیں جو عرب لے کے آتے ہیں، اور عرب میں کنیز کس کا نام ہے؟ کوئی بھی شریف عورت اکیلے کسی راستے سے جا رہی، بس شرط یہ ہے کہ اپنے قبیلے سے باہر وہاں سے اس کو اٹھا کے لاؤ اور وہ کنیز بن گئی، ایک عام رواج بن گیا، ایک عام طریقہ بن گیا۔ عورتیں اپنے قبیلے سے نکلتے ہوئے ڈرتی۔ اس وقت یہ جو کنیزیں تھیں یعنی سب شریف عزت دار خاندان والی، پورا ان کا قبیلہ، مگر قبیلے سے باہر نکلے تو ہر آدمی کو حق ہے کہ جس عورت کو چاہے اٹھا لے۔ اب یہ جو کنیزیں تھیں، یہ جو یتیم بچیاں تھیں، ان کے سامنے دو راستے رکھے جاتے تھے۔ پہلا راستہ یہ رکھا جاتا تھا، یعنی دونوں راستے ایک ہی قسم کے تھے کہ تمہیں ہر مہینے اپنے مالک کو اتنے درہم یا اتنے دینار دینا، اور اس کے دو طریقے، یا تو یہ کہ تم نکاح کرو اور اپنے شوہر سے یہ پیسہ لے کے دو۔ مگر کیسا نکاح؟ ایک عورت ایک وقت میں 10 سے 12 سے 15 مردوں سے نکاح کرتی اور ہر ایک سے اس کا ماہانہ نان و نفقہ طے ہو جاتا۔ یہ لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں، اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اسلام کے بعد اس مسئلے کی وجہ مولا کائنات کے زمانے میں ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ کھڑا ہو گیا جب ابن زیاد کے بعد زیاد کا مسئلہ پیش آیا۔ زیاد کا مسئلہ یہی مسئلہ تھا کہ زیاد کے اس باپ نے، جو اس اعتبار سے تو اس کا باپ ہے کہ زیاد کی جو ماں تھی اس سے اس نے زنا کیا، لیکن اسلام کے اعتبار سے وہ اس کا باپ نہیں، یہ مشہور کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ ایسے ہی مسئلہ، ایک عورت کو یہ اختیار، اب اختیار تو ہے، اسے پیسے ملتے ہیں، پیسے لے کے اپنے مالک کو دے دیتی۔ یہ عربوں میں نکاح کہا جاتا، یعنی اس کو اتنا ہی قابل احترام سمجھا جاتا تھا جیسے ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں، کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ عرب میں دونوں عورتوں کے مقام میں دونوں عورتوں کی برابر عزت کی جاتی تھی۔ اچھا، اب جب کبھی کوئی اولاد پیدا ہو گئی تو ماں کی مرضی، وہ 15 یا 20 میں سے جس سے کہہ دے کہ یہ تمہارا بیٹا، وہ اس کا بیٹا مانا جاتا تھا اور سارے حق اسی باپ کو ادا کرنا پڑتے تھے۔ تو یتیم بچیوں کو مجبور کیا جاتا یا تو وہ اس طرح کا نکاح کرائیں، اور یا پھر وہ طریقہ کہ جسے میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بیان کیا، وہ یہ کہ یہ عورتیں اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لگائیں۔ مواخیر، ایسے گھروں کا نام مواخیر رکھا گیا، یہ جھنڈا لگائیں، اور جھنڈا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس گھر کے اندر رہنے والی عورت
وہ ہر مرد کو دعوت عام دیتی ہے، بشرط یہ کہ جو اس کا خرچہ ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ اس طرح سے یہ پیسے جمع کر کے یہ اپنے مالکوں کے حوالے کیا کرتی۔ مکے میں جگہ جگہ جھنڈے والی عورتوں کے گھر مشہور، اور تاریخ اسلام میں بھی یہ ملتا ہے۔ جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ایک مرتبہ اسی جملے سے خطاب کیا تھا مولا کائنات نے۔ بہرحال وہ ایک الگ تفصیل اور الگ مسئلہ ہے جس کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ اب دیکھیے کہ جب رسالت کا اعلان، آپ کے ذہن میں اگر یہ تصور ہو کہ فقط قریش اس لیے رسول کے خلاف ہو گئے کہ بتوں کا مسئلہ تھا، تو یہ بات صحیح نہیں۔ فقط بتوں کا مسئلہ نہیں، یہ اتنے سارے مسئلے ہیں۔ اب یہ جو جھنڈے والی عورتیں، اول تو یہ خود اس کی عادی ہو گئی، ورنہ یہ کہ جس مالک کو ان کے پاس سے پیسے جا رہے ہیں اس مالک کا کتنا نقصان ہوگا اگر اسلام کو وہ قبول کر لیتا۔ عبداللہ ابن ابی، میں مکے کے ان لوگوں کا نام نہیں لے پا رہا ہوں کہ جو اس کام کے لیے مشہور تھے، ورنہ ان کا نام لیا جاتا تو آپ کو زیادہ لطف آتا، مگر یہ وبا مدینے میں بھی تھی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، ہمیشہ رسول کے خلاف رہا، اس کا یہی مسئلہ تھا کہ اس نے اپنی 6 کنیزوں کو مقرر کیا تھا جھنڈے والے گھر دے کر۔ 6 جگہ سے اس کی آمدنی ہو رہی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے آمدنی اگر اسلام آ جاتا۔ تو اسلام کا مسئلہ فقط یہ نہیں ہے کہ جھوٹے اور سچے خداؤں کی بات ہے کہ پھر تو بہت بڑی تعداد مسلمان ہو سکتی، بلکہ جن جن کے روزگار پہ فرق پڑ رہا، جن جن کی روٹی میں کمی آ رہی، چاہے وہ حبل سے پھال نکالنے والا پجاری، چاہے وہ لات و منات و عزا کی بھیڑ کو اور قربانیوں کو لینے والا ہو، چاہے وہ یہ جھنڈے والی عورتوں کے گھروں کا نگران ہو، چاہے وہ یتیم بچیوں کے مال پہ قبضہ کرنے والا ہو، یہ سب کے سب اب جمع ہوتے جائیں گے اور پیغمبر کے خلاف ان کی مخالفت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور خود یہ واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ مکے کی زندگی میں زیادہ زور دیا گیا ان برائیوں کے خلاف۔ نماز روزہ سب بات کا مسئلہ کہ اسلام کی نگاہ نماز اور روزہ بھی اس وقت تک کام نہیں آتا جب تک ان خرابیوں کو ختم نہ کیا جائے۔ اب یہ ماحول ہے، یہ حالت ہے عورتوں کی، اور سب سے بدترین چیز وہ کہ عورتوں کو زندہ دفن کر دینا۔ میں نے لفظ عورت اس لیے استعمال کیا کہ پیدا شدہ بچی سے لے کر 13 سال تک کی لڑکی کو دفن کیا ہے عربوں نے، اور 13 سال کی لڑکی عرب میں عورت کہلاتی۔ کیفیت یہاں تک پہنچ چکی کہ بہت سے ظالم اور تنگل تو اس قسم کے تھے کہ جب ان کی بیوی کے یہاں بچے کی ولادت کا وقت آتا تھا تو بیک وقت 2 کام کیے جاتے تھے۔ دائی کو بلایا جاتا تھا، اور جس بستر پہ بیوی لیتی ہے اس کے قریب گڑھا کھودا جاتا، اور دائی سے کہا جاتا کہ بچی نکلے تو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں، اسی گڑھے میں ڈال کے مٹی سے اس کو برابر کر دو، باپ اس کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ سارا ماحول اور حالات ہے جن میں پیغمبر کو قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا کتنی عظیم ذمہ داری ہے، جو پیغمبر اسلام کو انجام دینا کتنا عظیم فریضہ، کتنے بدترین ماحول کو تبدیل کرنا۔ اور اب ان چیزوں کے ساتھ آج کی گفتگو اختتام کو پہنچتی۔ اب اس میں 2 باتیں اور رہ گئیں، اور یہ 2 بڑی اہم باتیں، یہ 2 باتیں ایسی کہ جن کا نقصان سراسر قریش کو ہو رہا، وہ انشاءاللہ آئندہ سنیں گے۔ 2 ہی باتیں ہیں، جس کے بعد پھر میں اعلان رسالت کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آج کی گفتگو اس منزل پہ اختتام پہ پہنچ رہی کہ خود وہ عرب کا علاقہ کہ جہاں اعلان رسالت ہونا اتنی خرابیوں اور برائیوں کا مرکز بن چکا کہ ہر آدمی گناہ کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی مالی فائدہ بھی دیکھتا ہے گناہ۔ اس ماحول میں وہ پیغام اسلام کو قبول کرنے کے لیے بڑی مشکل سے تیار ہوگا۔ مگر یہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جب کسی معاشرے میں ظالم ہوتا ہے تو اس میں مظلوم بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک مظلوموں کا بھی طبقہ ہوگا، یہ یتیم بچیاں ہیں، یہ یتیم لڑکے ہیں، یہ اس طرح گھر گھر بھیجی جانے والی عورتیں ہیں، یہ اس طریقے سے کمزور لوگ ہیں، ان کو بھی کوئی سہارا چاہیے جو آ کر ان کا حق ادا کرے۔ تو اب مکے کے اندر 2 گروہ، ایک ظالموں کا، ایک مظلوموں کا۔ مظلوموں کا گروہ انتظار کر رہا کہ کوئی آئے اور آ کر ہمیں اس ظلم سے بچائے، وہ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ یہ ہے اسلام کی تبلیغ، اس طرح اسلام پھیلے گا۔ ظالموں کا گروہ کوئی ایسی آواز سننے کو تیار نہیں جو ان کے حلوے مانڈے میں فرق ڈالے، وہ تلواریں نکال کے انتظار کر رہے ہیں، جو آواز اٹھے گی اس زبان کو کاٹ دیا جائے گا۔ یہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے، بس ابھی انہی دونوں کا مارکا، انہی دونوں کی آپس کی کشمکش، یہ ہماری آئندہ تقریر کا عنوان ہوگا کہ اعلان رسالت کے بعد کون کون سے لوگ پیغمبر کے خلاف جمع ہوئے اور کس طرح تبلیغ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ تو یہ ابھی تھوڑا سا نامکمل موضوع ہے، یہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ 5-10 منٹ آئندہ تقریر میں اس کو مکمل کیا جائے گا، پھر میرا اپنا موضوع شروع ہوگا۔ ایسا نہ ہو
کہ تقریر اتنی لمبی ہو جائے کہ کئی ہفتوں کی طرح سے اس دفعہ بھی مسائل رہ جائیں، اس لیے اسی پہ میں گفتگو کو روکتا ہوں. تھوڑا مسائل کا وقت ہے 5, 7, 10 منٹ کا، کیونکہ 55 منٹ تو ہو ہی چکے ہیں تقریر کو. اس کے بعد پھر آج کی نشست ختم ہوگی. تو ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیج دے محمد و آل محمد. بدقسمتی کہ پہلی تقریر میں جو مسائل شروع کیے گئے تھے، اسلام کی فقہ کے اعتبار سے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں کیا کیا واجبات ہیں، کیا کیا مستحبات ہیں، وہ پہلی تقریر کے بعد اب تک بیان نہ ہو سکے، کیونکہ مسلسل اس کے بعد کچھ اہم مسئلے آتے رہے، کچھ تحریراً مسئلے آتے رہے. ایسے مسئلے بھی میرے پاس آئے کہ جن کا جواب میں 1 سال بعد دے سکا. اس اعتبار سے یہ مسائل بیان کرنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بات آئندہ سال تک پہنچ جائے. تو اب یہ 3, 4, 5 مسئلے آئے ہیں، ان کو آپ سن لیجئے، پھر وقت ملا تو آج کے مسائل بیان کیے جائیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے جو عورتوں سے متعلق ہے کہ کیا عورتوں کو بھی نماز قرأت سے پڑھنا چاہیے، جبکہ خوجہ عورتوں کی زبان سے تلفظ نکل ہی نہیں سکتا، اس کا کیا حکم ہے؟ قرأت اسلام کے اندر واجب ہے نماز اور طواف کے تلبیہ کے لیے. نماز کے لیے، طواف کی نماز کے لیے اور تلبیہ کے لیے قرأت واجب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. قرأت کے معنی یہ ہیں کہ ہر لفظ کو اس طرح سے ادا کرنا جس طرح صحیح عرب ادا کرتا ہے. یعنی عربی زبان کے الفاظ ہیں تو اس طرح آپ نکالیں کہ عرب اگر سن رہا ہو تو سمجھ جائے کہ آپ نے کیا کہا. کیونکہ عربی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک لفظ بھی اگر ہم نے اردو کے قاعدے سے ادا کر دیا تو بعض اوقات معنی بدل جاتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی کہ سین اور سواد. سین سے اگر آپ پڑھیں سلے تو اس کا مطلب ہے تلوار نکالنا، اور سواد سے پڑھیں تو اس کا مقصد ہے دعائے رحمت. اب سین اور سواد ہمارے اردو میں ایک ہیں، شاید آپ کی گجراتی میں بھی ایک ہی ہو، لیکن عربی میں الگ الگ ہے. اگر جو درود ہمارے عام لوگ پڑھتے ہیں یہ عرب کے سامنے پڑھتے تو وہ یہی سمجھے گا کہ آپ رسول والے رسول پر تلوار کی بد دعا اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. تو یہ فرق جو ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ کون سا لفظ عربی میں کس طرح ادا کیا جاتا ہے. اچھا، ہمارے اردو زبان میں تقریباً 12-14 لفظ ایسے ہیں جو عربی سے مختلف ہیں، ورنہ باقی جو صحیح اردو بول سکتا اس کے باقی جتنے الفاظ ہیں وہی عربی میں چلیں گے. مثلا الف ہے، مثلا بے ہے، مثلا خے ہے، یا دال ہے، یا رے ہے. یہ اردو میں جس طرح بولا جاتا ہے اسی طرح عربی میں بھی صرف 12-14 لفظ ایسے ہیں کہ جو اردو میں غلط طریقے سے بولے جاتے ہیں. ان کی مشق کر کے ان کو صحیح کرنا چاہیے. لیکن جن لوگوں کی مادری زبان اردو نہیں، ان کے اندر 2-3 اور لفظوں میں بڑی غلطی ہوتی ہے. مثلا شین اور سین کا مسئلہ. بعض لوگ سین نہیں پڑھتے، شین کو بھی سین پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے. تو یہ جن کے یہ الفاظ غلط ہیں اس کو بھی صحیح کرنا. یعنی قرأت کا مطلب ہر لفظ کو صحیح عربی لہجے میں ادا کیا جائے، یہ واجب ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ریڈیو یا ٹی وی کے قاری پڑھتے ہیں اس طرح آپ پڑھیں. اس معیار پہ بھی جانا ضروری نہیں ہے، اور غلط سلط پڑھنا بھی نہیں، بلکہ بیچ بیچ میں. یہ تقریباً 1 مہینے اگر کوئی آدمی محنت کر کے مشق کرے، مثلا اپنی مسجد کے پیش امام سے مشق شروع کر دے، یا اچھے قاری کا کیسٹ اگر سننا شروع کر دے تو 1 مہینے میں اپنی قرأت کو صحیح کر سکتا ہے. یہ واجب ہے صحیح کرنا. اچھا، اب وہ بیچارے کہ جن کی زبان اتنی بگڑ چکی ہے کہ کوشش بھی کریں تو صحیح نہیں ہو سکتا. عمر زیادہ ہونے سے بعض اوقات پھر زبان میں طاقت نہیں رہتی نئی چیز سیکھنے کی. ایسا کوئی شخص ہے جیسے بلال سے، تو اس کے لیے تو معاف ہے، وہ جیسا پڑھے وہ صحیح. لیکن جو آدمی اپنی زبان صحیح کر سکتا ہے وہ اگر لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اس کی محنت کو دیکھ کر گھبرانے کی وجہ سے، اس کے لیے وقت دیکھ کر پریشان ہو جانے کی وجہ سے اپنی قرأت کو صحیح نہ کرے تو اس کی نمازیں غلط بھی ہیں اور باطل بھی ہیں. یہ مسئلہ مرد کے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ عورت کے لیے بھی ہے. تو اب جو آپ نے ایک شرط اس میں شک بڑھا دی کہ ہماری عورتوں کی زبان تلفظ نکال ہی نہیں سکتی، یہ لفظ ایسا ہے کہ جس سے مسئلہ بدل جائے. ویسے خوجہ عورتیں بھی